خواجہ صاحب، نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جونیئر افسران کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. ISI کا بریگیڈیئر اب جونیئر افسر تو نہیں ہوتا، سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے. اتنا بڑا فیصلہ آیا، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسکیپ گوٹ کیا گیا ہے، مسترد کر رہے ہیں فیصلے کو. تو یہ بات ہے کہ یہ جو جذباتی ہونا یا عوامی رد عمل کے اوپر ریئیکٹ کرنا، یہ چیز جو ہے کہیں بھی نظر نہیں آتی. وہ عوامی رد عمل کہاں پہ تھا؟ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو FIR درج ہوئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ FIR والا مدعی کدھر ہے؟ وہ کون تھا؟ وہ PTI کے کسی آفس بیئر کا بھانجا بھتیجا تھا، وہ کہاں گیا؟ یعنی ٹوٹل جو بیسز ہیں اس FIR کے وہ کولیپس کر گئے اس رپورٹ کے بعد. جو ہے وہ ضرور ایکنالج ہونے چاہیے تھے کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا. اور اس کے بعد جو گرفتاری جن حالات میں ہوئی کیپٹن صفدر کی، ان حالات میں جس طرح ایک چادر چار دیواری کی جو ہے وہ وائلیشن ہوئی، بے حرمتی ہوئی، یہ باتیں جو ہے نا تشنگی جیسے میں نے لفظ کسی اور جگہ بھی استعمال کیا ہے وہ چھوڑ جاتا ہے. اگر یہ کنکلوسیو ہوتی رپورٹ جو ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک مثبت قدم ہوتا اس جانب کے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ صرف ہماری نہیں ہو سکتی. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی جو انڈیویجول جو ہے اس کی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ how come they decided to act on their own، اور انہوں نے پروونشل گورنمنٹ کو بائی پاس کیا اور پروونشل گورنمنٹ سے پوچھا ہی نہیں اور خود ہی وہ ایکٹ کر لیا، اور وہ بھی IG کے خلاف، وہ بھی پولیس کے چیف کے خلاف. یہ بہت سے سوالات ہیں جو ایک ویکیوم یا ایک جو کہتے ہیں نا کہ خلا چھوڑ دیتے ہیں اس رپورٹ میں. اور جو اس میں جو تشنگی ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے. مگر خواجہ صاحب، کس کے مطلب آرمی چیف تو اپنے ادارے کے جو لوگ تھے جنہوں نے اگر گورنمنٹ کو بتائے بغیر کچھ کیا اور اپنے مینڈیٹ کی سے ہٹ کے کام کیا، انہی کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں نا. تحریک انصاف کے MPA کے خلاف یا جو تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کے خلاف تو آرمی چیف نہیں کارروائی کر سکتے. بالکل، لیکن یہ چیز جو ہے بیسس تو انہوں نے یہی بنایا نا کہ عوامی رد عمل تھا. اب وہ عوامی رد عمل کہاں تھا جو خدا نخواستہ بے حرمتی کے مزار کی بے حرمتی کے خلاف ہوئی تھی؟ وہ کہاں پہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپریہنسو رپورٹ ہوتی ہے اور سارے جو اس میں لوپ ہولز تھے ان کو کور کرتی، اور یہ آن دیئر اون خود اپنی ثواب دید کے اوپر ایکٹ کرنا جو ہے نا، شاہزیب میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ 73 سال سے یہی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ they take upon themselves کہ ہم نے یہ ایکٹ کرنا ہے، یا یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ صحیح ہے، یہ بندہ حکمرانی کے قابل ہے، یہ حکمرانی کے قابل نہیں ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے، یہ سارا احتجاج جو ہے، یہ ساری جو موومنٹ ہے PDM کا اتحاد جو ہے، وہ اس بات کا ہے کہ قانون اور آئین کی پابندی ہو، قانون اور آئین کا جو ہے احترام ہو. مگر خواجہ صاحب، آپ کا اتحادی تو ویلکم کر رہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری ہی نے آرمی چیف سے بات کی تھی اور PDM کی قیادت ہی مطالبہ کر رہی تھی کہ آرمی چیف کی وہ رپورٹ آئے. اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا بکرا جونیئر افسران کو بنایا جا رہا ہے. تو کیا نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو نام ہی لیتے ہیں آرمی چیف کا، DG ISI کا جو نام لیتے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو اس واقعے کی بھی؟ پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، وہ جو صوبائی حکومت کے حوالے سے انہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے. بالکل ان کا اپنا حق ہے اس کو ویلکم کریں. لیکن یہ تمام جو سوالات اس سارے واقعے نے جنم دیے، جن سوالات کو اگر ان کو ایڈریس کر لیا جاتا تو میرا خیال تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے جو حالات ہیں ان میں ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوتا. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ بہت بڑا مائل سٹون ہوتا. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے جو ہے نا وہ رزلٹ جو ہے نکلنا چاہیے تھا. اور جو ISI کا جو بریگیڈیئر جو سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے یا پھر رینجرز کے جو افسران ہیں، ان سے اوپر کیا ہوتا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا کس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اگر انہیں ہٹا دیا گیا ہے، یا ان کے خلاف آپ چاہتے ہیں زیادہ کارروائی ہو؟ میں کسی خلاف کارروائی نہیں مانگ رہا، میں تو صرف ایک ایکنالجمنٹ مانگ رہا ہوں. میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے شاہزیب ایکنالجمنٹ مانگتا ہوں تمام سے، پاکستان کے تمام جو طبقات ہیں، حکمران اشرافیہ سے ایکنالجمنٹ مانگتا ہوں کہ پچھلے 73 سال میں ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ہم ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے تیار ہیں.
بس میری تو اتنی ڈیمانڈ ہے. اگر اس میں یہ نوٹیفیکیشن اس کا نہیں، کیونکہ آپ ظاہر ادارہ جاتی ڈائلاگ کی بات کرتے سب کی، یہ جو آج کاروائی آرمی چیف کی طرف سے کی گئی ہے، یا آپ نہیں سمجھتے جو آپ کا مطالبہ ہے اس کا آغاز ہی ہے؟ ورنہ تو 2 سال میں جی میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آغاز ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اگر زیادہ یہ کمپریہنسو ہوتی، زیادہ جامع ہوتی، تو یہ ایک بڑا سٹیپ فارورڈ ہوتا. کیا کہتے ہیں، جائنٹ لیپ ہوتا اس طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس طرف ہماری جدوجہد جو ہے، جس طرف اس کی سمت کا تعین ہوا ہے. یہ اس میں نواز شریف کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پی ایم ایل این کا یا پی ڈی ایم کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس میں تمام اداروں کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے. یہ تو ایک سمبولک چیز ہے. نواز شریف صاحب کے لیے معاملہ پرسنل بھی ہے. آپ بات تو کرتے ہیں کہ جی آئین کی حکمرانی ہے سارا بات، مگر جب وہ ٹویٹ جب یہ رپورٹ ریجیکٹڈ کی بات کرتے ہیں تو یاد دلاتا ہے 4 سال پرانی اس ٹویٹ کی جس نے رپورٹ ریجیکٹ کیا تھا. حالانکہ اس کو واپس لے لیا گیا تھا ٹویٹ کو، مگر وہ پرسنل ہے ان کے لیے معاملہ. یہ پرسنل بات کی انہوں نے. اس میں پرسنل معاملہ یہ بھی ہے کہ مریم نواز جو ہے نواز شریف کی بیٹی ہیں، اور بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اس طرح اس کے کمرے میں توڑ کے پولیس کا یا رینجرز کا یا جو بھی لوگ تھے ان کا داخل ہونا، میرا خیال ہے کہ ایون ان دا ورسٹ سرکمسٹانسز پاکستان میں جو ہے اس طرح نہیں ہوا کہ کمروں میں پرائیویٹ رومز میں چلیں کسی نے دیوار پھاند لی، دیوار پھاند کے اندر چلا گیا. یہ ہوتا رہا ہے، اس طرح نہیں ہوتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے، تھا بھی اور آج بھی ہے کہ ہم اس طرف چلیں جہاں پہ جو ہے ہم سب لوگ جو ہے اپنے جو ہے اعتراف کریں اس بات کا کہ ماضی میں جو ہے جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، چاہے وہ رولنگ ایلیٹ کے کوئی بھی حصہ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، میڈیا ہے، ایگزیکٹو ہے، سب سے اجتماعی طور پہ غلطی ہوئی ہیں. اور یہ ایک اپرچونٹی تھی بھی اور آج بھی ہے کہ اس کو اگر کنٹینیو کریں. میں ایک فکرہ صرف ایڈ کروں گا کہ اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ڈپارٹمنٹل انکوائری جو ہے ہوگی، اگر وہ انکوائری جو ہے وہ عوام کو پتہ لگے، وہ شفاف ہو، اور وہ جس طرح ہم لوگوں کی جو ہے وہ انکوائریاں ہوتی ہیں یا ہم لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں، وہ ثابت بھی نہیں ہوئے ہوتے اور وہ ساری کی ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہوتا ہے، ہمارے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں. تو اگر یہ انکوائری اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میاں صاحب نے اس پہ جو اپنی ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے، اس کی بھی میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ہو جائے گی. مگر نواز شریف صاحب آپ کے جب نواز شریف صاحب نے نام لیا جلسوں میں تو اتحادیوں کے ریزرویشن ہیں اس پر، پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اس پر. اب جبکہ بلاول ویلکم کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب پبلکلی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو، تو آپ اتحادیوں کو بھی مشکل میں نہیں ڈال رہے ہیں؟ اور آخر میں کہیں آپ تنہا تو نہیں رہ جائیں گے اگر اتحادی کہیں نہ کہیں انہیں نظر آئے کہ جی آپ بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ اس سلسلے میں ایک پہلے بیان دے چکا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ کرٹیسزم کا نشانہ بھی بنا اور بعد میں مجھے اس پہ معذرت بھی کرنی پڑی. تو میں پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ پی ڈی ایم میں جو ہمارے لیڈرز جو ہیں شرکت کرتے ہیں ان پہ چھوڑ دیتا ہوں. انفرادی طور پہ میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کروں گا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے اور ابھی بھی اس میں مگر خواجہ صاحب، سہیل وڑائی صاحب کے آرٹیکل کے مطابق آپ بھی اس گروپ میں شامل ہیں نون لیگ میں، جس میں رانا تنویر حسین صاحب تو کہہ بھی دیا، انہوں نے خود بھی خرم دستگیر، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، جو جارحانہ بیانیے کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنانے پر زور دے رہے ہیں کہ پبلکلی اتنا جارحانہ بیانیہ نہ ہو. مذاکرات کا راستہ جو ہے کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا. پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں یا جتنے بھی لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات کا ریجیکٹ نہیں کرتا، لیکن مذاکرات کے کوئی بیسز ہونے چاہیے، ایک آنریبل ماحول جو ہے کریٹ ہونا چاہیے جس میں ہم مذاکرات کا آغاز کر سکیں. اس میں دیکھنا اب یہ ہماری اس وقت جو حکومت ہے جیسی بھی ہے، میرا مطلب ہے سلیکٹڈ ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے، اس کے تمام تر اس کرائسس کے متعلق بیانات جو ہے جھوٹے ثابت ہوئے. انہوں نے کہا یہ واقعی نہیں ہوا، حکومت کے ترجمان نے، پرائم منسٹر نے جو بیان دیے وہ بھی جھوٹ ثابت ہوئے، سب کچھ غلط ثابت ہوا.
آپ بتائیں اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، اس کو کیوں بیساکھیاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ موجودہ حکمرانوں کو جو ہے. یعنی خالد صاحب آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں بیانیے پہ، اور پبلکلی جو بیانیہ ہے ان کا؟ میں نواز شریف کے ساتھ مرتے دم تک جو ہے نا ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میرا وہ قائد کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قبر کی جو ہے دیواروں تک وہ میرا قائد ہے.